پڑوسی کے ساتھ آپ کا سلوک، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں آپ کا سلوک، اپنے رشتے داروں کے ساتھ میں آپ کا سلوک، آپ اس کے بعد حقوق اللہ سب سے پہلے ہے اس کی ادائیگی، آپ اس سب چیزوں کی ادائیگی کس طرح سے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ علماء آئے یہاں پہ، میں یہاں پہ آیا اور میرے اور ان علماء کے آنے کے بعد جانے کے بعد اگر اس گاؤں میں مثال کے طور پہ مسجد میں نمازی اگر 10 ہے اور ہمارے جانے کے بعد اگر 20 نہ ہوئے تو پھر بیکار ہے نا؟ اگر 10 لوگ شراب پیتے ہیں اور 10 لوگ 5 لوگوں نے شراب سے توبہ نہیں کی، مسلمانوں آپ کا سننا اور ہاتھ پہ چومنا بیکار ہے۔ اگر 5-10 لوگ جوا کھیلتے ہیں، 5 لوگوں نے جوئے سے توبہ نہیں کی تو سب بیکار ہے۔ اگر 10-20 لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، کم سے کم اس میں سے 5 ہی لوگ توبہ کر لیں کہ ہم ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو سمجھ لیجیے کہ ہم کامیاب ہیں۔ تو اسی لیے نعرے ٹھوکنے لگتے ہیں کہ تم میرے آگے آگے کود کے نعرے لگا رہے ہو، میرے پیروں کو چوم رہے ہو، میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہو، اور گھر میں تمہاری بوڑھی ماں تمہارے 2 نیچے بول کے لیے ترس رہی ہے نا؟ اگر میرے پیر چوم رہے ہو تو پہلے اپنی ماں کے پیروں کو چومو، میرا استقبال کر رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو میرے آگے کوٹ کوٹ کے، تو پہلے اپنے بوڑھے باپ کا احترام کرو، ہے نا؟ تو اسی لیے نعرے ٹھوکنے معلوم ہوتے ہیں مسلمانوں کہ میں نعرے تو لگا رہے ہو لیکن نماز سے بہت دور ہو، نعرے لگا رہے ہو لیکن جھوٹ بول رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو شراب پی رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہو لیکن جوا کھیل رہے ہو، میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہو، ماں کو گالیاں دے رہے ہو کہ ماں کے قدم پہلے چومو اس کے بعد میرے ہاتھوں کو چومو، باپ کا استقبال پہلے کرو اس کے بعد میرے باپ کے احترام میں پہلے کھڑے ہو اس کے بعد میرا استقبال دوڑ کر کے کرو۔ یاد رکھو کہ میرے ہاتھ پاؤں کا چومنا تمہیں اسی وقت پوری طور سے فائدہ دے گا جب تم اپنے ماں باپ کا احترام کرو گے، اپنی ماں کے قدموں کو چومو گے۔ تو یہ سب باتیں، یہ دوڑنا بھاگنا، نعرے، یہ اچھل کود، چومنا ٹھیک ہے، اچھی بزرگوں کے ہاتھ میں چومنا چاہیے، لیکن یہ اسی وقت مسلمانوں اچھے معلوم ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور آپ کا ماحول دینی ہو، ہے نا؟ آپ نماز کے پابند ہوں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ چوری نہ کریں، شراب نہ پئیں، جوئے سے دور ہوں۔ اس کے بعد جب آپ ہمارے ہاتھ پاؤں کو چومیں گے تو اس ہاتھ پاؤں چومنے کا فائدہ آپ کو ایسا ملے گا جس کا آپ احساس کریں گے۔ ابھی تو آپ ہاتھ پاؤں چوم کے چلے جائیں گے لیکن آپ کو کوئی احساس نہیں ہوگا، لیکن جب آپ پابند ہوں گے، ماں کا احترام کریں گے، سوچ کہ حضرت نے کہا تھا ماں کے پیر چومو، میں اپنی ماں کے پیر چوم رہا ہوں، حضرت نے کہا تھا کہ اپنے باپ کا استقبال کرو اس کے بعد میرے لیے نعرے لگاؤ، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد جب میرے ہاتھ پاؤں کو چومیں گے، میرا احترام کریں گے، تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم کو ہماری زندگی میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے زندگی کے ہر گوشے میں کتنا فرق آیا ہے۔ اسی لیے یہ باتیں جو ہے وہ بالکل کھوکھلی معلوم ہوتی ہے کہ آپ عمل سے، اور جو ہماری ایک زندگی اچھی زندگی ہونا چاہیے، ہمارا ایک معاشرہ، ہمارا ماحول ایک دینی ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کے آپ ہیں، اسی لیے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے زیادہ دیر رک نہیں پاؤں، میری طبیعت بالکل صحیح نہیں ہے، تو مولانا اکبر صاحب بہت عقیدت مند ہیں، ان کو میں بہت دن سے 20 سال ہو گیا یہ آتے جاتے ہیں، میں ان سے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے میں حاضر ہو گیا، اور آپ لوگوں کی محبت عقیدت مجھے کھینچ لائی، ورنہ تو شاید دوسری یہ ہوتا تو میری طبیعت اس طرح سے نہیں کہ میں انجیکشن لگوا کے راستے میں دوا کھا کے کر آیا ہوں، تو بیٹھ نہیں پاؤں گا۔ سب سے آخری بات یہ ہے مسلمان کہ ہمارے پیر و مرشد نے جب مجھے گدی پہ بٹھایا، سجادہ نشین بنایا، تو اس وقت نصیحت کی تھی، بہت سی باتیں تھیں لیکن میں ذکر نہیں کروں گا۔ انہوں نے نصیحت کی تھی کہ جہاں کہیں بھی جانا، اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین میں
یہ اعلان کرتے رہنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہے۔ میرے جد اعلیٰ سید محمد صاحب و دعوت صغریٰ واسطے بنرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ صاحب کے زمانے میں آئے تھے، اس وقت سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہی اس وقت جس کو ہم امتیاز کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس پہ مضبوطی سے قائم رہیں۔ یہی ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اسی پہ چل کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بنے گی۔ تو ابھی مفتی فیض الحق صاحب کی تقریر ہوگی، اس کو آپ سماعت کریں، سنیں، اور جیسا میں نے کہا ہے کہ جو باتیں علماء سے سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ عمل کریں اس کے بعد دوبارہ میں جب آؤں تو مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میں 1 سال پہلے آیا تھا اور 1 سال کے بعد آ رہا ہوں، پہلے اور اب میں فرق کیا ہے۔ چاہے اس قصبے کے لوگ ہوں، چاہے دوسرے گاؤں سے لوگ آئے ہوں، سب اس بات کو اپنے ذہن میں آپ ذہن نشین کر لیجیے، بٹھا لیجیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سے ہم جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مدرسے کی بھی بنیاد رکھی گئی پیچھے، اس میں آپ حضرات بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جو بھی ہو سکے اس میں تعاون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو تعمیری کام اس کا پورا ہو سکے، تاکہ اس میں جو ہے قاعدے سے تعلیم ہو، بچے پڑھیں۔ ظاہر بات ہے ابھی اتنی اچھی تقریر آپ حضرات نے علم کے تعلق سے سماعت فرمائی، اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ علم روشنی ہے نا، علم جو ہے وہ روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ اور آپ کوئی بھی علم پڑھیں، چاہے آپ کالج میں جائیں، چاہے آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، چاہے کسی مدرسے میں جائیں، لیکن ایک بات دماغ میں رکھیے گا، ایک بات دماغ میں رکھیے گا، ہے نا، کہیں بھی جائیں پڑھنے کے لیے، کسی کالج میں جائیں، کسی ماڈرن اسکول میں جائیں، انگلش میڈیم اسکول میں جائیں، ہندی میڈیم میں جائیں، اردو میڈیم میں جائیں، کسی بھی کالج یونیورسٹی مدرسے میں جائیں، ایک بات دماغ میں رکھیے گا تو آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، ہے نا۔ وہ کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، ہے نا۔ علم سبھی ہے، چاہے انگلش کی، چاہے آپ عربی پڑھیں، چاہے فارسی پڑھیں، چاہے اردو پڑھیں، چاہے انگلش پڑھیں، چاہے ہندی پڑھیں، سب علم ہے۔ تو آپ کوئی بھی علم حاصل کریں، یہ سوچ لیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے سب سے مقدم جو علم قرآن ہے، تو آپ سوچ لیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، تو میں اپنے آقا کے فرمان کو پورا کر رہا ہوں، تو آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ حاصل کرو، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، حاصل کر رہا ہوں، تو اس علم میں برکت بھی ہو جائے گی، ہے نا۔ تو یہ سب باتیں ہیں، علماء نے آپ کو بتایا تو زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں، اس سامنے نہیں بتایا، آگے حضرت بھی بتائیں گے۔ ان سب باتوں میں پوری طرح سے عمل کریں، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ بہت مضبوطی سے قائم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہم نے جو ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں 8 سال سے ایک جلیل علماء ہوئے ہیں، اگر ان کے نام گنائے جائیں تو پوری رات گزر جائے گی، اور انہوں نے جو علمی خدمات کی ہیں، ان کی جو علمی خدمات ہے وہ مہینوں ہفتوں لگ جائے گا گناتے ہوئے۔ اور میرے خاندان میں کرامتوں کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں میرے یہاں بزرگ تھے اتنی بڑی کرامت تھی، وہ آسمان پہنچتے تھے۔ ہمارے یہاں کرامت پہ زور نہیں دیا گیا، ہمارے یہاں استقامت پہ زور ہے، اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ کوئی نماز کا پابند ہے، شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے، تو ہمارے سب کا کام ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، آسمان تھوڑے کو دیتا ہے نہیں۔ کوئی پانی پہ چلے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، مصطفیٰ کی شریعت کو نہیں مان رہا، تو اس کا پانی پہ چلنا یہ شوقدہ ہے، کرامت نہیں ہے۔ اس شریعت پہ استقامت یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بھی حال میں نماز کو نہ چھوڑیں، کسی بھی حال میں آپ جھوٹ نہ بولیں۔ آپ نے کتابیں پڑھا ہوگا کہ بڑے پیر صاحب نے جب ڈاکو آئے تھے تو پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، شفیع نکال کے رکھ دی،
جھوٹ نہیں بولتے، چاہتے تو بچا لیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن نہیں کہا یہ ہے۔ میری ماں نے کہا جھوٹ نہ بولو، تم لوگوں سوچ لیا کہ ماں کا اتنا کہنا مان رہا، ہم لوگ اتنے بڑے ہو کے اپنے رب کا کہنا نہیں مانتے، سب نے توبہ کی۔ تو اس ایک سچ نے 40 لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے نا۔ اس ایک سچ نے بڑے پیر صاحب کے غوث پاک کے ایک سچ نے 40 لوگوں کی زندگی کو بدل دیا، انہیں توبہ کرنے میں مجبور کر دیا اور طائب ہو گئے۔ اس اتنے مرنے سے اگر کوئی ایک آدمی سچے دل سے توبہ کر لے گا کسی گناہ سے اور زندگی بھر اس گناہ کے پاس نہیں جائے گا، تو یقین مانیے کہ بہت سی اس طرح کی روایتیں اور حکایتیں موجود ہیں کہ اس ایک آدمی کی سچی توبہ پورے جلسے کے لیے ذریعہ نجات مل سکتی ہے۔ لیکن توبہ سچی ہونا چاہیے، نہیں کہ یہاں توبہ کیا آج صبح انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو کبھی کسی بغیر کسی عذر شرعی کی نماز قضا نہ ہو، کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو جھوٹ کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ نہیں بولیں گے، شراب نہیں پیئیں گے کچھ بھی ہو جائے، شراب، جوا نہیں کھیلیں گے کچھ بھی ہو، شراب جوا نہیں کھیلیں گے، ماں باپ کا احترام کریں گے تو کرتے رہیں گے، کچھ بھی ہو کا ادب کریں گے۔ ان سب باتوں سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ ہوتا ہے، کیسی برکت ہوتی ہے، کیسا اچھا ماحول ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب انسان برائیوں سے دور ہوتا ہے تو ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے، اچھا سماج ہوتا ہے، تو لوگ دیکھ کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس جلسے کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ مولانا اکبر صاحب پاک کر رہے ہیں، ان کی کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ پڑھاتے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، اللہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، جو بھی ان کے منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے، اور یہ بچے جو فارغ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سچا خادم بنائے، سب کی جان مال عزت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سب کے ایمان میں، عمل میں، کاروبار میں، رزق میں اللہ تعالیٰ خوب خوب برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے پورے ملک میں، پورے دیش میں اللہ تعالیٰ امن، سکون، شانتی کا ماحول عطا فرمائے۔ اس پورے قصبے، پورے گاؤں، کوئری پور پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ بیٹھے رہیے، اٹھے کوئی نہیں، بیٹھے رہیے۔ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں یہ کپڑا دیا جا رہا ہے، وہ لوگ پکڑ لیں، اور جو لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مرید ہونا ہے مردوں میں تو وہ آگے آ جائیں۔ ہاں پہلے آپ لوگ ہو جائیں پھر عورتوں میں ڈال دیں، یا اس طریقے سے ادھر پہنچ جائے تو یہ والا کپڑا ادھر ڈال دیجیے، مردوں میں یہ رومال جوڑ کے ادھر ڈال دیا جائے، ایک وقت میں دونوں ہی جائیں گے۔ آگے جائیں، جس کے پاس رومال ہو جوڑ دیں، اسی میں رومال تو کافی ہو گئی۔ یہ ادھر عورتوں میں بھیجتے ہیں یہ کپڑا، اور آپ لوگوں کے لیے ادھر رومال جوڑ دیں مردوں میں، تو ایک وقت میں دونوں ہو جائیں گے نا۔ ڈالیں